بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یجوج مجوج کے متعلق بڑی عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہے جسے سن کر بچے سہم جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ انتہائی وحشی اور خوفناک سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی وحشت کی کئی کہانیاں ہر مذہب کے لوگوں میں مشہور ہے۔ ان کا تذکرہ آخری الہامی کتاب میں بھی موجود ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے یجوج مجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تاراش کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات، تورات کے مطالب اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجہ میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور سیک کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یجوج مجوج کے شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے میں یجوج مجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ ذوالقرنین اور صد ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کے سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ جس ذوالقرنین کا قرآن میں ذکر ہے، تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے؟ تاریخ کی مشہور شخصیتوں میں یہ داستان کس پر منطبق ہوتی ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت اور صد ذوالقرنین سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ بہت سے قدیم علماء و مفکر سکندر اعظم کو یہ ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کورش اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے حد مال و اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یجوج اور مجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں بحاولہ یجوج مجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یجوج مجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سخت دیوار تعمیر کر دے۔ کچھ لوگوں کی دانس میں یہ ایک خیالی دیوار ہے، کچھ اس دیوار کو دیوار چین سمجھتے ہیں جو چاند سے بھی نظر آنے والی زمین کی واحد چیز ہے۔ سب مذہبی اسکالرز و رہنما اس بات پر متفق ہے کہ ذوالقرنین نے اس قوم کو یجوج مجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور معنوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یجوج مجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ صد ذوالقرنین کہاں واقع ہے، تو اس میں بھی اختلافات ہے، کیونکہ آج تک
ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے اور اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے، وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض مفسرین اور مذہبی رہنماؤں کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارپ ہے کہ جو یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، دیوار مارپ ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء و محققین کے گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ صد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یجوج مجوج کو ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یجوج مجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یجوج مجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مرضی ان کی خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یجوج مجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یجوج مجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، ان کی لاشوں سے ایک بالش زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ ان کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواس بن سامان کی روایت میں صراحت ہے کہ یجوج مجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں، یہی یجوج مجوج ہے جن کا ظہور ہو چکا، یا مغربی قومیں ان کا مصداق ہے کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہے، کیونکہ یجوج مجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ملے گی، تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے سب آن واحد میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یجوج مجوج جب غالب آ جائیں گے تو وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، پھر بد دعا سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قیامت برپا ہونے کی پیشنگوئیاں بھی ملتی ہے۔